اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے یہ الف لام میم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ جیسا ہمیں معلوم ہے یہ سورہ مدنی سورہ ہے اور ابتدائی دور میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے۔ تھوڑا سا اعادہ کر لیں ہم لوگ پچھلے ہفتے کے سبق سے۔ سب سے پہلے تو اس کتاب کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ھدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے جو احتیاط کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو ڈر کر اس دنیا میں زندگی گزارنا اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے کوئی ہدایت ہے یا نہیں، یہ اپنے طور سے کوئی ہدایت جو ہے اپنے لیے طے نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور جب اس کتاب پر لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس کو اپنا ہادی مان لیتے ہیں، یعنی ہدایت والی کتاب مان کر کے جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تب وہ کچھ صفات ان کے اندر پیدا ہونے لازمی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صفات کیا؟ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے 3 صفات پر غور کیا تھا، اس پر غور و فکر کیا گیا تھا، اس کو سامنے لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات متقین کی پچھلے درس میں ہمارے سامنے بڑی تفصیل سے سامنے بات آئی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح ہوگی۔ اب آج یہاں پھر مزید صفات کی طرف اللہ تعالیٰ کا بیان 5ویں آیت تک جو آج جس پر ہم لوگ غور و فکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی جو کتاب تم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متقین کی چوتھی صفت یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے
کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اس پر ایمان لانا، اور اس پر ہی نہیں بلکہ اس کے قبل جتنی بھی کتابیں نبی، مطلب یہ ہے کہ انبیاءوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجا، ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ نہیں ہم صرف قرآن ہی پر کتاب ایمان لائیں گے، یا صرف توریت پر ہی ایمان لائیں گے، یا انجیل ہی پر ایمان لائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے۔ اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے، اور جو کتابیں پہلے نازل ہو چکی ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ گرچہ قرآن کے آنے کے بعد اب وہ کتابیں جو اس کے قبل نازل ہوئیں اور اس میں جو شریعتیں بیان کی گئیں، اب قرآن کے آنے کے بعد وہ سب کتابیں منسوخ ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ حق ہیں، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کے قبل کے لوگوں نے اس کا انکار کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کا انکار کیا، خاص کر یہود اور نصارہ نے اس کا انکار کیا۔ تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا، حالانکہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہود کے بارے میں جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ کتاب یہ جو قرآن ہے اس کا حق ہونا ان پر ثابت نہیں تھا، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ نازل ہو رہا ہے، یہ چیز ان کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا تھا۔ ایک تو ان کی کتابوں میں اس کے متعلق جو ہے وہ پیشن گوئیاں تھیں، اب وہ اس کتاب کے منتظر بھی تھے، لیکن جب یہ کتاب آ گئی اور اس کو اچھی طرح ان لوگوں نے پہچان بھی لیا، اس کے بعد بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ صرف تعصب کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا کہ اب تک جو انبیاء آتے رہے وہ تو ہماری ساکھ سے آتے رہے، یہ بنی اسماعیل کی ساکھ سے کیوں آ گئی ہے نبی؟ تو اس طرح سے جو ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن یہاں اس امت کو جو حامل قرآن ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور اسی طرح ایمان پچھلی تمام کتابوں پر رکھنا ہے۔ گرچہ وہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہیں، بہت تحریفات ہو گئی ہیں، لیکن ان تحریفات کے باوجود اس میں جو اصل وحی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ آج بھی موجود ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس کتاب کے متعلق جو پیشن گوئیاں ہیں، اتنا مٹانے کے بعد بھی جو ہے وہ آج بھی وہ موجود ہے اس کتاب میں، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقین کی ایک صفت یہ بیان کیا کہ وہ ان کو اس قرآن پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور اس کے پہلے جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب پر۔ ضمن ایک بات اس میں اور سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا، چونکہ اگر آئندہ کوئی نبی آنے والا ہوتا تو یہاں ضرور لکھا جاتا کہ مطلب یہ ہے کہ جو کتاب اس کے بعد آئے گی اور جو نبی اس کے بعد آئے گی اس کی نشاندہی کی جاتی، لیکن اس آیت میں ایک دم صاف دو ٹوک انداز میں کہا اس کے قبل جو نازل ہوئی ہے اور یہ قرآن، یہ دونوں پر ایمان۔ یہ نہیں کہ آنے والا نبی اور آنے والی کتاب، نہیں، بالکل نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا ایک پہلو اس میں موجود ہے، اس کو بھی ہم کو جان لینا چاہیے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے رہنمائی، یہ نبی قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ تو یہ چیز بھی ہم کو ضمناً جان لینا ضروری ہے۔
اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس کے قبل غیب پر یقین رکھنے میں آخرت ضرور آ گیا تھا، لیکن پھر آخرت کو یہاں دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ مطلب یہی لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے اور آخرت پر یقین رکھنے کی بات کہی گئی ہے۔ تمام بنیادی عقیدوں میں آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر اگر یقین اگر صدق دل سے نہیں ہو، اگر انسان کے دل کے اندر یہ عقیدہ پیوست نہیں ہو، تو انسان کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں کر سکتا ہے، اس سے بھلائی سرزد ہو نہیں سکتی ہے۔ تو آخرت کا عقیدہ بہت اہم عقیدہ ہے۔ یہ آخرت کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس جواب دہی کے ساتھ انسان زندہ رہے کہ ہم کو ایک دن اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ یہ جواب دہی کا احساس ہمیشہ رہنا چاہیے، اور یہی ایک عقیدہ ہے جس پر یقین رکھنے پر آپ سے تمام بھلائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ آج آپ یہ کام کیوں کریں بھائی، یہ اچھا کام کیوں نہیں، یہ اتنے تکلیف اٹھا کر یہ اچھا کام کیوں کریں؟ تو ہم کو یقین ہے کہ ہم کو اس کا آخرت میں بدلہ ملے گا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہمارے بخشے ہوئے مال میں سے تم خرچ کرو۔ بھائی ہم کیوں خرچ کریں؟ ہم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو آخرت میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ یقین جب تک نہیں ہوگا، نہ تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ کی عبادات کر سکتے ہیں، اور نہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں ہو پائے گا جب تک کہ یہ عقیدہ آپ کے دل میں یہ بالکل یقین کے حد تک پیوست نہیں ہو۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو غیب سے الگ ہٹ کر کے تنہا بیان کیا ہے، تاکہ اس کی اہمیت کو انسان سمجھے۔ یوں تو آخرت پر سب یقین رکھتے ہیں، اہل کتاب بھی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہودی کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ بھائی چلو، ارے ہم جنت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم اگر دوزخ میں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر ہم چلے آئیں گے۔ عیسائیوں کے یہاں آخرت کے سلسلے میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر کے تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم سیدھے جنت میں چلے گئے، کیونکہ اب ہم جو بھی گناہ کریں اس کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ غیر مسلموں کے یہاں، ہمارے ہندو بھائی کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ آواگمن کا معاملہ ہے، پیدا ہوئیے مرے پھر پیدا ہوئے، پھر مرے پھر پیدا ہوئے پھر مرے۔ جب آپ برہمن کے فیملی میں پیدا ہو گئے تو آپ کا نرمان ہو گیا، آپ مطلب یہ ہے کہ اب آپ جنتی ہو گئے۔ تو جو برہمن فیملی کا ہے وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، آخرت کا عقیدہ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، تو یہاں آخرت کا عقیدہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور آخرت کے عقیدے کو اور صحیح تصور جو عقیدہ کا ہے وہ ہے نا، امت مسلمہ کے یہاں بھی یہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ ہم نے بھی آخرت کے سلسلے میں کچھ عقیدے اپنے طور پر کر لیے ہیں۔ شفاعت کے بڑے بڑے مطلب یہ ہے کہ کو جو ہے شفاعت کو نظریہ بنا کر کے ہم نے جو ہے آخرت کو برباد کر لیا ہے اپنے۔ تو آخرت کا جو صحیح تصور ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، وہ عقیدہ دراصل یقین کے حد تک ہمارے دل میں پیوست ہونا چاہیے، تب آپ اللہ کی بندگی بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے حقوق بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ اگر بالکل صحیح انداز سے آپ کے دل میں اگر نہیں ہے جڑ پکڑے ہوا، تو ہم سے کوئی بھی بھلائی نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہم سے اللہ کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیا جائے۔ تو یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں۔ یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ رہنمائی ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟
قرآن سے مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وحی کے ذریعے سے ہم کو یہ سب باتیں بتا رہا ہے۔ تو ہدایت پانے کا واحد راستہ جو ہے اب اس دنیا میں قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن سے ہٹ کر راہ راست پانے کا کوئی طریقہ، کوئی مطلب یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کا کوئی طریقہ اب اس دنیا میں نہیں ہے سوائے قرآن کے، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ سارے دروازے مطلب یہ ہے کہ کتابوں کے بند ہو گئے، سارے دروازے انبیاء کے بند ہو گئے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب یہ قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اور یہ ہدایت جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو ہم کو اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے جو رہنمائی ہم کو دی جا رہی ہے وہ کہاں سے نصیب ہوگی؟ وہ بالکل نہیں ہوگی۔ ہم کو اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے ہم کو کچھ مطلب یہ ہے کہ ترجیحات طے کرنی پڑیں گی کہ کون سے کام سب سے پہلے ضروری، کون سے کام اس کے بعد، کون سے کام اس کے بعد۔ یہ ترجیحات کون طے کرے گا؟ یہ کتاب طے کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ تو اس حساب سے ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ اس کتاب سے ہدایت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کچھ نماز کے بارے میں کچھ جان لیا، کچھ روزے کے بارے میں جان لیا، کچھ حج کے بارے میں کچھ کے مسائل جان لیے، کچھ حرام و حلال کا تذکرہ جو ہے وہ ہوا، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ لیکن ہمارے اخلاق کیا ہوں، ہمارے آپسی تعلقات کیا ہوں، ہم اگر بزنس کرتے ہیں تو کیسے کریں، ہم اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں تو کس انداز سے کریں۔ گویا یہ کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ کام ہم کیسے کریں، یہ اس کی رہنمائی کون دے گا؟ وہی علی ھدی من ربہم۔ یہ سب رہنمائی کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ کی طرف سے آئے گی، یہ اللہ کی طرف سے آئے گی۔ اور اس معاملے میں بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کی کیا ہدایت ہے، اس معاملے میں کیا رہنمائی ہے ہمارے معاملے میں۔ عام طور سے ہم ایسا نہیں کرتے۔ بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کریں؟ بچے کی شادی کریں تو ہم کیا کریں؟ اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ کا انتظام ہم کیسے کریں؟ یہ ساری ہدایت، یہ ساری رہنمائی اللہ کی طرف سے کی اور اس کتاب کے ذریعے اور حدیث صحیحہ کے ذریعے سے معلوم ہوگی۔ تو یہ اس کتاب کو اگر ہدایت مان رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان سب معاملوں میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی تمہارے لیے دشمن ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ آزمائش ہے آپ کے لیے۔ عام طور سے انہی دونوں کے چکر میں پھنس کے انسان برباد ہوتا ہے، اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اور شادی بیاہ کا موقع ہے، چلیے بھائی آپ کے فیملی کے ممبر نے کہا کہ بھائی بیٹی کی شادی ہے، کیا کچھ خوشی منا لیا جائے۔ بات تو بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی لگے، بھائی خوشی منا لیا جائے۔ چلیے بھائی خوشی منا لیجئے۔ اب کیا ہے؟ وہ ڈی جے آ رہا ہے۔ اب کیا ہے کہ اتنے طرح کے کھانے کے مت پوچھئے۔ اب اس کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں، قرض کے بوجھ کے تلے دب رہے ہیں۔ تو خوشی منانے کے نام پر آپ کے اندر یہ فتنہ پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی سروس کر رہا ہے، کوئی آدمی مطلب کہ نوکری کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کتنی تنخواہ آپ کی؟ تو تنخواہ تو اتنی ہے، لیکن اوپر سے اتنا آ جاتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم رہنمائی ان سب معاملوں میں قرآن سے نہیں لیتے۔ ہم نے صرف عبادات کے سلسلے میں قرآن سے رہنمائی لے لیا، لیکن معاملات کے سلسلے میں ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی، جس کی وجہ سے ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا ہے۔
ایک آدمی چوری کر رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ارے چوری کرنا میرا پیشہ ہے اور نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے۔ تو عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم نے اولئک علی ھدی من ربہم، ہم نے رہنمائی کو اس انداز سے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو رہنمائی ہم کو جو ملی ہے، ہم نے اس انداز سے اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم نے یہ سوچا کہ صرف اللہ کی عبادت، کچھ رسم و رواج ادا کر دی جائیں، کچھ حرام حلال کی تمیز کر لی جائے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، بس ہو گیا، باقی زندگی جیسے ہم گزار رہے ہیں ویسے گزار رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رہنمائی ہے، اور یہ رہنمائی انسان کے ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، اور ہر شعبے کی رہنمائی کو ہم کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کر کے کیا ہوگا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تب ہمیں کامیابی نصیب ہوگی، ہم فلاح پانے والے ہوں گے۔ فلاح ایسی نہیں مل جاتا ہے، کامیابی ایسی نہیں مل جاتی ہے، کامیابی کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ بعض مفسر نے کہا ہے کہ مفلحون کا مطلب کسان بھی ہوتا ہے، کسان جو کھیتی کرتا ہے۔ اب کیا کرتا ہے کھیتی میں؟ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ محنت کرتا ہے، کس طرح سے وہ سال بھر محنت کرتا ہے، تب جا کر کے وہ فصل پکتی ہے، اور تب جا کے وہ اس کو رزلٹ ملتا ہے، وہ اس کا کامیابی کا، اس کی فصل کٹ کے گھر آتی ہے۔ لیکن بیچ میں اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ فصل پر کوئی ایسی ہوا چل جائے جو سکھا بھی دیتی ہے، اب سال بھر کا کیا دیا سب محنت سب بیکار چلا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو فلاح دراصل یہی چیز ہے، یہ کہ یہ فلاح کس کو نصیب ہوگی؟ جو مستقل جب سے شعور آپ نے سنبھالا اس وقت سے لے کر کے موت تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ کسی بھی اسٹیج میں جو ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ دن کوئی سلسلہ چلا اچھے کاموں کا، کچھ دن کچھ سلسلہ چلا نمازوں کا، عبادتوں کا، اس کے بعد پھر اپنا ہے، پھر وہی زندگی، یہ نہیں۔ فلاح وہ لوگ پائیں گے جو مستقل جد و جہد کرتے رہیں گے، اور شروع سے لے کر کے موت تک ان کی جد و جہد اللہ کے راستے میں ہوگی۔ یہ جد و جہد جب تک کہ مطلب یہ ہے کہ مستقل نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ اور پھر یہ چیز ہے، اب ایک دوسرے انداز سے اس کو دیکھیے کہ انسان جو ہے، ایک کسان جو ہے وہ کھیتی کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، کھیت کو ملائم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہل جوڑتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے۔ کیا بیج کو اگانا اس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا وہ اگ کر کے مطلب کہ اس کا پھل دینا اس کے ہاتھ میں ہے؟ بالکل نہیں ہے، بالکل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس میں محنت کرے، اس کو اس لائق بنائے کھیت کو، اس کے بعد وہ بیج ڈال کر کے اطمینان ہو۔ اس کے بعد کے مراحل جو ہے وہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ اس کی مرضی ہوگی بیج سے شاخیں نکلیں گی، تنیں نکلیں گی، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں نکلے گا۔ اس معاملے میں انسان دو انتہا پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے محنت کیا، یہ ہماری صلاحیت ہے، ہم اپنی صلاحیت سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی۔ ایک انتہا تو یہ ہے۔ دوسرا انتہا یہ ہے کہ بھائی سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم کیا کریں، کچھ نہیں، ہو گیا، ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا جو کرنا ہوگا، ہم سے کروا لے گا۔ یہ دو انتہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، قرآن جو ہے، اس دو انتہا کے بیچ کا معاملہ طے کرتا ہے۔ آپ کو اپنے طور پر محنت کرنی ہے، اس فلاح کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے طور پر محنت کرنی ہے۔ آپ کو اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں آپ کو لگا دینی ہے اس اللہ کے راستے میں۔
آپ نے کوئی بزنس کیا ہے تو آپ کی جو صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو پونجی ہیں، اس کو لگا دینا ہے، اور لگا دینے کے بعد تب دعا کرنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو فلاح نصیب کرے۔ اب اللہ ممکن ہے آپ کے لیے جو قسمت میں لکھ رکھا ہے وہ آپ کو دے گا، لیکن جب تک کہ آپ اپنے طور پر محنت نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ اس کی مثال صحابہ سے بھی سمجھیے۔ جنگ بدر کے موقع سے کیا ہوا؟ 313 آدمی لے کر کے پہنچے، ہتھیار بھی کم، سب کچھ کم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ارینج طریقے سے جو ہے سو ان صحابوں کو جو ہے 313 صحابہ کو کس طرح ایک تیر انداز کا یہ صف لگایا، پھر ایک تلوار کا یہ صف لگایا، گھوڑے کا یہ صف لگایا، مطلب یہ ہے کہ ٹرینگل ٹائپ سے جو ہے سو لوگوں کو جو ہے سو تینوں رخ سے کھڑا کر دیا۔ کتنا اچھا ارینجمنٹ ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد آپ سجدے میں گرے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی نصرت آئی۔ لگ بھگ 3000 فرشتے مدد کے لیے آئے۔ صحابہ کا کہنا ہے کہ تلوار ہم چلاتے تھے اور ان کو لگتا بھی نہیں تھا کہ ان کی گردنیں الگ ہو جاتی تھیں۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ یہ مدد کب آئی؟ جب صحابہ خود تیار ہو کر کے فیلڈ میں آئے، پہلے نہیں آ گیا۔ یہ نہیں کہ فرشتے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، نہیں، پہلے صحابہ کو وہاں پہنچنا پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہنچ کر کے اپنے صحابہ کو جو ہے سو ویل ٹرینڈ طریقے سے جو ہے سو وہاں ارینج کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، اس کے بعد اللہ کی نصرت سامنے آئی۔ تو ہم یہ نہیں سمجھے کہ فلاح ہم کو یسی نصیب ہو جائے گی، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گا اور مستقل جد و جہد کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فلاح نصیب کرے گا۔ اور فلاح کیا ہے؟ یہ کامیابی، یہ دنیاوی کامیابی نہیں ہے، یہ آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ نہیں سمجھیے کہ ایک آدمی جو اللہ کے راستے میں لگا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ خوشحال رہے اور ہمیشہ اس کو نعمتیں ملتی نہیں، کبھی وہ آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے سو حضرت حاجرہ اور مطلب یہ ہے کہ اپنے بچہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے شام سے پیدل جو ہے مکہ کا سفر کر رہے ہیں، مہینوں کا سفر ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہاں جا کر کے ایک اطمینان کی جگہ مل جائے گی، وہاں تو بالکل صحرا ہے۔ اب دیکھیے کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی، اب پھر وہاں جا کر کے آرڈر ہوا کہ وہاں چھوڑ کر کے تم چلے بھی جاؤ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے؟ ان سے ناخوش تھے؟ اور قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا کہ اس کے چابی سنتے ہیں کہ کتنے آدمی سے اٹھایا جاتا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش تھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضی یہ دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت نہیں ہے، بلکہ یہ کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور ہمارا ٹھکانہ بھی وہی ہے، اور ہمارا ایم بھی وہی ہے، اور اسی ایم کے تحت قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں تاکہ آخرت میں ہماری زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے سو ہم کو وہاں ملے اور ہم وہاں کے زندگی میں کامیاب رہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مستقل جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مستقل جو ہے وہ اس کام میں لگے رہنے کی ضرورت ہے، اور تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ صرف عبادت کا معاملہ، ہمارے ذکر و اذکار کا معاملہ ہمارا اسٹرانگ ہے اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ بالکل مطلب یہ ہے کہ بالکل اسلام سے میل نہیں کھاتے ہیں۔ تو جہاں ہم ہدایت ان عبادتوں کے سلسلے میں لے رہے ہیں، ہم وہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے سلسلے میں، ہر صوبہ زندگی کے سلسلے میں بھی ہدایت اس قرآن سے لینے کی کوشش کریں گے، اور اس پر یقین رکھیں گے، اور یہ یقین رکھیں گے کہ آخرت میں ہم کو اس کا صلہ ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔